ایک مرتبہ کس ملک میں گئے تو ایک آدمی نے ہمیں کہا کہ جی میرے گھر میں آپ نے ناشتہ کرنا ہے. ہم نے کہا بہت اچھا. جب ناشتے کے لیے گئے تو اس نے اپنی سٹوری سنائی. کہنے لگا جی میری بیوی بیمار ہو گئی, میں ہاسپٹل میں لے گیا چیک اپ کروانے کے لیے, تو ڈاکٹر نے کہا کہ تیری بیوی کے بریسٹ کینسر ہے اور وہ اتنا پھیل گیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو پاکستان جا کے دفن کرنا ہے تو پاکستان چلے جائیں. ڈیڈ باڈی کو لے جانا مشکل ہو جاتا ہے, اور اگر آپ نے اس کو یہیں دفن کرنا ہے تو پھر یہیں رہیں. وہ کہنے لگا کہ میں نے آ کے بیوی کو ساری بات بتا دی کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تجھے بریسٹ کینسر ہے اور تیرا کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ 1 مہینہ میکسیمم تیری زندگی ہوگی, اس کے اندر اندر تیری موت واقع ہو جائے گی. کہنے لگا کہ میری بیوی کی عمر 30 سال تھی تو وہ پریشان تو ہوئی تھوڑی دیر کے لیے, پھر کہنے لگی کہ آپ میرے لیے پریشان مت ہوں, آپ مجھے پاکستان نہ لے کے جائیں, میں یہیں رہوں گی اور اللہ مجھے شفا دیں گے. میں نے کہا کیا کرو گی؟ کہنے لگے میرے پاس ایک نسخہ شفا ہے, میں اس پر عمل کروں گی اور مجھے اللہ تعالی شفا دیں گے. چنانچہ اس عورت نے روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا معمول بنا لیا. وہ قرآن مجید ایک پورا ختم کرتی تھی, پانی کو دم کر کے پی لیتی تھی. کہنے لگا کہ آج 4 سال گزر گئے ہیں اور میری وائف ابھی تک صحیح سلامت زندگی گزار رہی ہے. تو اگر 31 سال کی عورت لڑکی بھی ایک قرآن مجید روزانہ پڑھتی ہے, کون عورت ہے جو یہ کہتی ہے جی کہ میں ایک پارہ روزانہ نہیں پڑھ سکتی؟ یہ صرف پرائورٹی کی باتیں ہوتی ہیں. جن چیزوں کو ہم پرائورٹی دیتے ہیں اس کے لیے ٹائم بھی نکل آتا ہے اور ہم کام کر بھی لیتے ہیں, اور جن چیزوں کو پرائورٹی نہیں ہوتی ان کے لیے ہم بہانے بنا لیتے ہیں. من حرامی تے حجتاں ڈھیر. اصل میں من حرامی ہوتا ہے اور ہم حجتیں بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں جی یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, فلاں نہیں ہوتا. سب کچھ ہو سکتا ہے اگر دل کے اندر شوق ہو. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کا شوق ہونا چاہیے, اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے, گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں.